یہ ویڈیو ہم سبھی کے لیے یوزفل ہے جو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا پھر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں مائیگریشن کے حوالے سے کہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں مائیگریشن جو ہے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. میرا نام محمد اسار رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تو جی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں مائیگریشن کے حوالے سے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں آپ کس طرح سے مائیگریشن کروا سکتے ہیں. آپ کس یونیورسٹی سے ہوں گے تو آپ مائیگریشن کرا سکتے ہیں، یا پھر آپ کسی کالج سے ہیں یا سب کیمپس سے ہیں تو آپ کی مائیگریشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی تمام یوزفل انفارمیشن آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے. تو جی ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں مائیگریشن کا کیا پروسیجر ہے. یہ پروسیجر جو ہے میں اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لنک اس کا اویلیبل ہے. اس پراسپیکٹس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی یہ ساری کی ساری انفارمیشن گیون ہے. تو آپ جو ہے اس کو ویڈیو کو اگر دھیان سے دیکھ لیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو دوبارہ جو ہے پراسپیکٹس اوپن کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن اگر ایٹ سم پوائنٹ آپ کو کہیں پہ بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور فردر آپ خود سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جی سب سے پہلے جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ہے وہ اسٹیٹ کرتی ہے کہ کریڈٹ آرز جو ہے وہ صرف اور صرف ٹرانسفر ہو سکتے ہیں جو ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں. اس میں صرف اور صرف مین کیمپسز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. صرف اور صرف مین کیمپس جو ہیں ان کے اندر آپ مائیگریشن کرا سکتے ہیں. لائک اگر آپ جس یونیورسٹی لاہور سے آتے ہیں یا کسی بہاؤالدین زکریا سے آتے ہیں یا سرگودا یونیورسٹی سے آتے ہیں، جس یونیورسٹی فیصل آباد میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ مین کیمپس سے ہونے چاہیے کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی. اس کے بعد مزید یہ کہتے ہیں کہ دس فیسلٹی ول ناٹ بی پرووائڈیڈ ٹو اینی سب کیمپس آف دا پبلک سیکٹر یونیورسٹی اور اینی ایفیلیٹڈ کالج. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کے سب کیمپس میں ہیں جو کہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے، وہاں سے آپ جس یونیورسٹی فیصل آباد کے مین کیمپس میں ٹرانسفر نہیں کروا سکتے، مائیگریشن نہیں کروا سکتے. اسی طرح ہی ایفیلیٹڈ کالجز کے بارے میں ہے کہ ایفیلیٹڈ کالج میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ جس یونیورسٹی فیصل آباد میں نہیں آ سکتا، کسی اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے ایفیلیٹڈ کالج یا سب کیمپس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان ایفیلیٹڈ کالجز انڈر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد migration will be allowed after seeking approval of the migration committee. یعنی کہ migration committee جو ہے وہ اگر اپروو کرتی ہے تو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ایفیلیٹڈ کالجز میں پڑھنے والے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ مائیگریشن کروا سکتے ہیں، اور وہ بھی ان سارے رولز کو جو کہ فریم کیے ہوں گے اس معاملے میں. یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ ہے جو ایفیلیٹڈ کالج سے پڑھا ہوا ہے وہ کہاں پر جائے گا، مطلب اگر اس نے مائیگریشن کرانی ہے وہ کسی دوسرے ایفیلیٹڈ کالج میں جائے گا یا وہ کیمپس میں آ سکتا ہے یا وہ کہاں. تو وہ جو آلریڈی اس کے اوپر انہوں نے بیان کیا ہوگا اس کے مطابق وہ جو اتھارٹی اس چیز کو سمجھے گی کہ اپروو کیا جانا چاہیے، وہ کینڈیڈیٹ پھر جو ہے آپ مائیگریشن کروا سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ the student shall have to study the course which is or are pointed out by the migration committee. یعنی کہ migration committee جو بتائے گی کہ یہ کورس جو ہے آپ نے پڑھنا ہے یہاں پر آ کے. اگر آپ نے کسی اور یونیورسٹی سے مائیگریشن کروانی ہے یہاں پر تو اس کے لیے آپ کو جو مائیگریشن کمیٹی نے سبجیکٹس دیے ہوں گے جو وہ ٹک کریں گے وہ سبجیکٹس آپ کو پڑھنے ہی پڑیں گے یہاں پر آ کے. تو اس کے علاوہ یونیورسٹی کہتی ہے کہ میکسیمم جو ہے وہ آپ کے 50% ٹوٹل کریڈٹ آرز جو ہے وہ کسی ڈگری کے الاؤڈ ہو سکتے ہیں مائیگریشن کے لیے. اس سے زیادہ کریڈٹ آرز جو ہے وہ آپ کسی اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتے. یعنی کہ آپ کو مائیگریشن جو ہے وہ کم سے کم 50% جو آپ کے سبجیکٹس ہیں، کریڈٹ آرز ہیں، وہ آپ نے جس پیرنٹ یونیورسٹی میں ہے اسی پیرنٹ یونیورسٹی میں پڑھ کے پھر اس کے بعد مائیگریشن کروانی ہے. ادروائز 50% سے زیادہ اگر آپ کے کورس بچا ہوا ہے تو آپ جو ہے مائیگریشن کرانے کے لیے ایلیجبل نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کورس انڈر گریجویٹ سٹڈیز کے لیے جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا
جس کے گریڈ جو ہے لیس دین سی ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کے بعد آپ مائگریشن کروانا چاہتے ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں, تو آپ کا کم سے کم سی گریڈ ہونا چاہیے. یعنی کہ کوئی بھی ڈی یا ایف اگر ہوگا تو آپ کی مائگریشن جو ہے اس سبجیکٹ کی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے جو گریجویٹ اسٹڈیز ہیں ان کے لیے آپ کا منیمم جو ہے وہ بی گریڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کا بی گریڈ نہیں ہے تو آپ کا جو کریڈٹ کورس ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کریڈٹ آرز جو ہے وہ صرف اور صرف کورس ٹو کورس کی بیسس پہ ٹرانسفر ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ ایک یونیورسٹی میں کچھ کورسز پڑھ رہے ہیں تو اسی سے ریلیونٹ یا سیم سبجیکٹ جو ہے اگر آپ کو ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے تو ہی آپ کا ٹرانسفر ہوگا. ادروائز آپ کا وہ کورس جو ہے آپ کو اپنی یونیورسٹی میں ہی جس میں آپ آلریڈی ہوں گے اسی میں ہی آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں مائگریشن جو ہے وہ صرف اور صرف تب الاؤ ہوگی جب ایک اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے تو اس وقت اس کا کم سے کم 1 سال جو ہے وہ ڈگری کا کمپلیٹ ہو چکا ہو, اور وہ جو کمپلیشن ہوتی ہے وہ سکسیسفل کمپلیشن کاؤنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں اگر آپ کو کوئی سپلی ہے کسی بھی سیمسٹر میں, دونوں میں سے منیمم دونوں میں سے سیمسٹرز میں سے اگر آپ کو کوئی سپلی ہے تب آپ کی مائگریشن کاؤنٹ نہیں ہوگی, آپ کو مائگریشن الاؤ نہیں کی جائے گی. اگر آپ کا 1 سکسیسفل ایئر کمپلیٹ ہے اسٹڈیز کے حوالے سے اکیڈمک ایئر تو آپ کو مائگریشن جو ہے وہ الاؤ ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ کو جو سی جی پی اے ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جو انڈر گریجویٹ پروگرامز ہیں اس کے لیے, یعنی انڈر گریجویٹ اور ماسٹرز پروگرام, یعنی کہ جو ایم اے ایم ایس سی ہوتی ہے یا بی ایس 5th سیمسٹر ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے مطلب کہ اگر آپ کو چاہیے ہے مائگریشن تو آپ کو کم سے کم جو سی جی پی ہے آفٹر فرسٹ اکیڈمک ایئر یا پھر اسی کے سبسیکوینٹ ایئرز کے حساب سے آپ کو منیمم سی جی پی اے 2.0 ریکوائرڈ ہے. اگر آپ کا سی جی پی اے منیمم 2.0 نہیں ہے تو آپ جس یونیورسٹی فیصل آباد میں مائگریشن نہیں کروا پائیں گے. اچھا جی, اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ایم ایس ایم فل ڈگری پروگرامز کے لیے آپ کا جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کا جو کورس ورک ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ کا جو سی جی پی ہے وہ منیمم 2.5 ہونا چاہیے. اگر آپ 2.5 سی جی پی اے کے ساتھ جو ہے سکور کر لیتے ہیں تو آپ کو جس یونیورسٹی فیصل آباد میں مائگریشن جو ہے وہ الاؤ ہوگی. اور اسی طرح پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے فرسٹ اکیڈمک ایئر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا جو ریکوائرڈ منیمم سی جی پی ہے وہ 3.0 ہے. اگر آپ کا سی جی پی 3.0 ہے تو آپ جس یونیورسٹی فیصل آباد میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مائگریشن کے لیے. تو جی یہ تو ہو گیا کرائٹیریا جس یونیورسٹی فیصل آباد میں مائگریشن کے لیے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جس یونیورسٹی فیصل آباد میں مائگریشن کروانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے مائگریشن کرا سکتا ہے, اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ کیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جس یونیورسٹی فیصل آباد میں اگر آپ کو مائگریشن کرانی ہے یا پھر جو ہے اس سارے جھنجھٹ میں پڑھنا ہے تو میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو جو کہ یونیورسٹی کے امپلائی بھی ہیں, تو ان سے جب میں ڈسکس کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو پروسیجر ہے نا وہ بڑا ہیکٹک سا ہے, اس میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ بہت زیادہ کمیٹی جو ہے وہ اس چیز کو لٹکا بھی دیتی ہے اور فیسیں بھی بھر رہے ہوتے ہیں آپ, اور یہاں تک ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے سیمسٹر فریز کرانا پڑ جاتا ہے دوسری یونیورسٹی میں جا کے. پھر اس کے بعد جو کرائٹیریا ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے. پھر آپ کو تب تک مائگریشن جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتی جب تک جس یونیورسٹی فیصل آباد میں آپ کے یہاں پہ جس سیمسٹر میں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی ویکنٹ سیٹ نہ ہو. یعنی کہ اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے کہ 3rd سیمسٹر میں وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہ رہا ہے تو اسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہو یا تو اس میں سیٹس فل نہ ہوئی ہوں کمپلیٹ, یا پھر اگر وہ سیٹس فل تھیں تو اس میں سے کوئی ایک کینڈیڈیٹ ایسا ہو جو 1 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ڈگری چھوڑ کے جا چکا ہو, تو اس کی جگہ پہ آپ کو اپروول مل سکتا ہے. ادروائز آپ کو جو ہے جس یونیورسٹی فیصل آباد میں اسپیس فل ہونے کی بنا پہ پھر آپ کو مائگریشن بھی الاؤ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ یہ پروسیجر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, اور پھر اگر آپ کے ڈیفیشنسی کورسز ہوتے ہیں, کچھ ایسے کورسز ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے, اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر کمیٹی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ آپ کو وہ کورسز جو ہے وہ پہلے ریپیٹ کرنا ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی میں 4th سیمسٹر میں تھے اور لیکن آپ یہاں پر جب آ رہے ہیں تو آپ کو 2nd سیمسٹر میں وہ کورس پورا کرنا ہوگا. اور اس طرح سے مطلب کافی سارے جو ہے اس کے آگے بہت زیادہ جو اس کی شاخیں ہیں وہ نکلتی ہیں اس سارے پروسیجر کی کہ آپ کو کس طرح سے اسے کرنا ہے.
تو یہ ویسے تو بہت زیادہ پرابلمٹک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جہاں ہیں اپنے اس ٹائم کو جو ہے وہ کنزیوم ہونے سے اور ضائع ہونے سے، ویسٹ ہونے سے بچائیں. اور اگر آپ مائگریشن کا مائنڈ رکھتے ہیں تو آپ اپنی ڈگری وہیں کمپلیٹ کر لیں. ہاں میں یہ آپ کو ضرور کہہ دوں گا کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ایک سال کے بعد، تو مائگریشن کے پروسیس میں اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بہتر میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ وہ سال سکپ کر کے تو آپ دوبارہ سے کورس میں ایڈمیشن لے لیں، نئے کورس میں اس یونیورسٹی کے اندر، اگر آپ کے مارکس جو ہے وہ اس حساب سے میچ کرتے ہیں. اگر میچ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اس پروسیجر کو ہاتھ لگا دیں، لیکن جسی یونیورسٹی فیصل آباد میں آنے کے لیے، مائگریشن کروانے کے لیے تھوڑا پروسیجر جو ہے وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے. دوسری یونیورسٹیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میرے ایک دوست نے ملتان کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے جس یونیورسٹی لاہور میں جو ہے وہ مائگریشن کرائی تھی، اور فردر اس نے اپنی ڈگری جو تھی وہ پھر جس یونیورسٹی لاہور میں کمپلیٹ کی ہے، اور ہی از اے سکسیزفل انجینئر. اس کے علاوہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو آپ کو یہ بتائی جاتی ہیں، یہ آپ لوگ اپنے تک نہ رکھیں. اپنے دوستوں کے ساتھ جو ان چیزوں میں جانا چاہتے ہیں یا جن کو اس طرح کی انفارمیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ ان کو ہمارے چینل سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ہیلپ فل بھی ثابت ہوگا. فردر آپ کے اس ایڈ سے ہمیں بھی اپریشیشن ملتا ہے. تو جی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. آپ ہمیں واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.